بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قمر کے معنی چاند، چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ شق القمر کا بیان ہے کہ جب کفار نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر دوبارہ اشارہ کیا تو چاند دوبارہ سے مل گیا۔ اس بات کا اس صورت میں بیان ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ ظاہر ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، اور شق کے معنی پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سورہ قمر کی یہ پہلی آیت، اور اس کے علاوہ صحیح 6 بخاری میں، ترمذی میں اس معجزہ شق القمر کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور کثیر روایات ہیں جن سے بات بالکل واضح ہے کہ یہ معجزہ شق القمر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے، جو آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ اگر کوئی اس معجزے کا انکار کرتا ہے تو یہ انکار بے دینی ہے، گمراہی ہے، کہ صحیح 6 میں بھی احادیث ہیں، بخاری میں، ترمذی میں، اور قرآن کی واضح آیت ہے وانشق القمر، چاند شق ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے طلب کرنے پر اس نشانی کو ظاہر کیا، معجزے کو، تو کفار کہنے لگے کہ آپ نے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ پھر بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے آپس میں کہا، ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ اگر نظر بندی ہوگی تو ہماری کی ہوگی؟ جو قافلے ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں یا راستوں سے مکے آ رہے ہیں، ان کی تو نظر بندی نہیں ہوئی ہوگی، تو قافلے والوں سے پوچھو۔ چنانچہ جب قافلے والے مکے میں آئے تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہاں، ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور پھر چاند دوبارہ مل گیا تھا۔ تو پھر ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن چونکہ انہیں ماننا نہیں تھا، انہیں خوف اور ڈر اس بات کا تھا کہ ہماری سرداری جاتی رہے گی، جو بڑے بڑے سردار تھے، تو ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا اور کہنے لگے تو کھلا جادو ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، یعنی جو جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، یہ جادو ہے۔ سحر مستمر، جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پچھلے زمانے سے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اہواءہم، ان کے دل کے اندر شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر تم ایمان لے آئے تو تمہاری سرداری چلی جائے گی،
تمہاری عزت چلی جائے گی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن ان کے دل کے اندر شیطان نے یہ ڈال دیا تھا کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر تمہاری عزتوں میں کمی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر کام، کل امرٍ، یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے جو دل کی ڈھارس کے لیے بہترین ہے، یہ آیت کریمہ۔ کل امرٍ، ہر کام، مستقر، ٹھہرا ہوا ہے، طے ہو چکا ہے۔ ہر کام کا جو وقت ہے اس وقت پر وہ کام ظاہر ہو جائے گا۔ ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام ٹھہرا ہوا ہے، مستقر ہے، یعنی ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ ہر کام کا وقت تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے غالب آنے کا وقت بھی ٹھہرا ہوا ہے، مقرر ہے۔ اے حبیب، آپ ان کے جھٹلانے پر غمزدہ نہ ہوں۔ کل امر مستقر، ایک وقت آئے گا کہ اس وقت پر اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، اکثر کفار ایمان لے آئیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے تحت کئی احادیث ہیں، کئی روایات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ایک بہت ہی پیاری روایت یہ بیان کی گئی کہ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا رہے ہیں اور ہمارے دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے اپنے دوست حبیب یمنی کو بلایا۔ حبیب یمنی یمن کے رہنے والے تھے اور انداز گفتگو بڑا پیارا تھا، عقلی دلائل ان کے پاس بڑے زبردست تھے، کلام میں بڑے ماہر تھے حضرت حبیب یمنی۔ ابو جہل نے خاص طور پر یمن سے اپنے دوست حبیب یمنی کو بلایا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح ہرائیں۔ حبیب یمنی، ابو جہل، یہ سارے سردار بیٹھے۔ حبیب یمنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، میں یمن سے آیا ہوں، آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب یمنی کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کیا معجزہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا جو تم مانگو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو تم مانگو۔ تو حضرت حبیب یمنی کہنے لگے پھر میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو چاند چمک رہا ہے، 14ویں کی رات تھی اور چاند پورا تھا، یہ چاند چمک رہا ہے، اس چاند کے آپ دو ٹکڑے کر دیں، کیونکہ میرے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ آپ جادوگر ہیں، تو جادوگروں کا جادو زمین پر تو چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا۔ تو اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دو ٹکڑے اپنے اشارے سے کر دیے۔ یہ اپنی نگاہوں سے انہوں نے دیکھا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر حضور نے اشارہ کیا، دوبارہ مل گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا دوسرا سوال کیا ہے، دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تو حبیب یمنی کہنے لگے کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ آپ بتائیے، یہی میرا مطالبہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے۔ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ معجزہ تھا، قرآن میں بیان ہے۔ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے آپ ان سے فرماتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میرے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ آپ گھر سے کیا کھا کر آئیں میں نہیں جان سکتا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے، ان کے سامنے عالم روشن ہو جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ بندے نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا چھپایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا یہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ تو اسی طرح حضور کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ دلوں کی بات کو جان لیتے تھے۔ تو حبیب یمنی نے یہ کہا میرا دوسرا مطالبہ ہے، میرے دل میں جو بات ہے وہ آپ بتا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے جو جوان ہو چکی ہے، وہ لولی ہے، لنگڑی ہے،
اندھی ہے اور بہری ہے، نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، ہاتھ اور پیر اس کے کام نہیں کرتے ہیں، ہو گئی جوان، تیرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یا تو یہ صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، یا پھر میں اسے قتل کر دوں، تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ یا تو میں اسے مار دوں یا پھر یہ صحیح ہو جائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے حبیب جا، اللہ نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دی ہے اور تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. تو حبیب یمنی اور اس کے ساتھ کئی کفار مکہ ایمان لے آئے، لیکن ابو جہل جس نے بلایا تھا اور جو پکے کافر تھے انہوں نے یہ بات کہی، یقولو سحر مستمر، وہ کہنے لگے تو جادو یہ جو چلا آ رہا ہے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. اور اصل بات کیا ہے؟ وکل امر مستقر، ہر کام ٹھہرا ہوا ہے، ہر کام کا وقت مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا. اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے، جس کام کا جو وقت مقرر کر دیا ہے، انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ کام پورا ہو جائے گا. وکل امر مستقر. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے. بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے سورہ قمر، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبیدہ. مبیدہ کے معنی ہیں چہرے کو روشن کرنے والی. مبیدہ چہرے کو روشن کرنے والی. حدیث میں فرمایا گیا ہے جو سورہ قمر کی تلاوت کرنے والا ہوگا میدان محشر میں اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. مبیدہ ہے، مبیدہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کا نور نصیب فرمائے، میدان محشر میں ہمارے چہروں پر نور نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.